اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈس، امید کرتا ہوں کہ تمام لوگ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ تو ہم جو ہے 153 لانگ کورس کی ایکیڈیمکس کی پریپریشن کر رہے ہیں۔ کافی زیادہ لوگ جو ہے نیچے کمنٹس کرتے ہیں کہ وربل اور نان وربل جو ہیں وہ آپ نے نہیں بتائے، تو آپ ایسا کریں کہ میرے چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور پھر جائیں میرے اس کے ڈسکرپشن میں، وہاں پہ آپ کو وربل نان وربل کی آج میں اس ویڈیو کے اندر لنک دے دوں گا۔ ویسے ادروائز آپ میرا چینل اوپن کریں، وہاں پہ ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ تو انفارمیشن اینڈ پریپریشن میں جو اکیڈیمکس ٹیسٹ آئے گا آپ کا، اس میں سے آج ہم پارٹ 5 کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں۔ یہ موسٹ امپورٹنٹ MCQs ہیں، تو آپ نے ضرور ویڈیو دیکھنی ہے، اور انشاءاللہ ہم روز ویڈیو اپلوڈ کرتے ہیں، اور ویڈیو کو ضرور دیکھا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں۔ جو کوشچن آپ کو نہیں آتے وہ اپنے پاس نوٹ کر لیا کریں۔ چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ 160 کوشچن ہے ہمارا۔ جنگ یمامہ میں شہید ہونے والے مسلمز کی تعداد کتنی تھی؟ تو جنگ یمامہ میں ٹوٹل 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ 161 کوشچن ہے، ڈیٹ آف پبلشنگ آف کاز آف ریوالٹ، تو یہ 10 مئی 1857 ہے۔ 162 ہے، آبجیکٹیو ریزولوشن واز شونڈ ان اسمبلی آن، تو 7 مارچ 1949 کو اسمبلی میں آبجیکٹیو ریزولوشن پیش کی گئی تھی، جو کہ آپ کو قرارداد مقاصد جس کو کہا جاتا ہے۔ 163 کوشچن ہے، ناؤن اسکول کین بی ریپلیسڈ ود، تو ناؤن جو ہوتا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ اگر اسکول آ جائے ناؤن، تو اس کو آپ کس سے ریپلیس کریں گے؟ تو بار بار آپ دیکھیں، آپ ایسے لکھتے ہیں اسکول کے اوپر ایسے لکھیں، تو بار بار آپ اسکول نہیں لکھتے، پھر آپ لکھتے ہیں اٹ واز اے بیوٹیفل، اٹ واز یہ وہ، مطلب اپنے اسکول کے بارے میں اگر آپ نے لکھنا ہو تو اٹ از لکھتے ہیں یا اٹ واز لکھتے ہیں نا۔ تو اس لیے اسکول کا جو ہے وہ ناؤن اگر اسکول آ جائے تو اس کو کس سے ریپلیس کرتے ہیں؟ اٹ سے۔ 164 ہے، سافٹا اسٹینڈ فار، تو یہ ساؤتھ ایشین فری ٹریڈ ایریا ہے، یہ اس کی ایبریویشن ہے۔ ایبریویشنز کامن جو ایبریویشنز ہیں وہ آپ نے لازمی دیکھنی ہے، تو یہ آپ کے لیے ایزی رہے گا۔ 165 کوشچن ہے، اسٹرینتھ آف مسلمز ان بیٹل آف احد، تو احد میں جو مسلمانوں کی تعداد تھی وہ کتنی تھی؟ وہ تقریباً 1000 تھی، 1000۔ 166 کوشچن ہے، ہاؤ مینی آرٹیکلس آر ان انگلش، تو انگلش میں ٹوٹل کتنے آرٹیکلز ہیں؟ تو وہ 2 آرٹیکلز ہیں، اے اینڈ دا۔ 167 کوشچن ہے، IMF اسٹینڈس فار، تو کہہ رہا ہے کہ IMF جو ہے یہ اس کی ایبریویشن کیا ہوگی؟ وہ انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ ہے، IMF، جس سے ہم جو ہے وہ پاکستانی ہر دوسرے دن قرضہ مانگنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ IMF کیا ہے؟ بیسیکلی انٹرنیشنل مانیٹرنگ فنڈ۔ 168 کوشچن ہے، فاؤنڈر آف اردو ڈیفینس ایسوسیشن، تو اردو ڈیفینس ایسوسیشن کے جو فاؤنڈر تھے وہ کون تھے؟ محسن الملک۔ 169 کوشچن ہے، ہاؤ مینی ٹائمز نیم آف حضرت جبرائیل از مینشن ان قرآن، تو حضرت جبرائیل کو ٹوٹل 4 بار مینشن کیا گیا ہے قرآن میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی محمد نام سے ناٹ شور بٹ 4 بار کنفرم کیا گیا ہے، یہ آپ کنفرم کر لیں، یہ بھی ایک امپورٹنٹ MCQs ہے جو کہ پوچھا جاتا ہے۔ 170 کوشچن ہے، ماؤنٹ اولمپک از ان، تو یہ کدھر ہے؟ گریس میں ہے۔ 171 کوشچن کیا ہے، لاسٹ پروفٹ سینٹ ٹو بنی اسرائیل، تو آخری جو نبی بھیجے گئے تھے، پیغمبر بھیجے گئے تھے بنی اسرائیل کی طرف، وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جنہوں نے دوبارہ پھر دنیا میں آنا ہے۔ 172 کوشچن ہے، فرانس کرنسی بیفور یورو، فرانس کی کرنسی یورو سے پہلے کیا تھی؟ تو وہ فرینک تھی۔ 173 کوشچن ہے، واٹ از اوور 1/10 آف 90، 1/10 آف 90 کیا ہوگا؟ 9 ہوگا، یعنی کہ 90 کا 10واں حصہ کیا ہوگا؟ 9۔ 174 کوشچن ہے، واٹ از 1/10 آف 120، 1/10 آف 120، تو یہ ہوگا یہاں پہ 1/10 آف 120 کیا ہوگا؟ 12 ہوگا۔ 175 کوشچن ہے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز سلیو آف، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے غلام تھے؟ وہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ 176 کوشچن ہے، موسٹلی ایٹ دا ریٹ، یہ جو آرٹیکل ہے کم بیفور، تو یہ کہاں پہ آتا ہے؟ یہ ناؤن سے پہلے آتا ہے، یہ والا ایٹ دا ریٹ جو ہے نا، یہ کدھر آتا ہے؟ ناؤن سے پہلے، اور یہ جیسے کہ سنگولر ناؤن ہو تو وہ ایٹ دا ریٹ آ جاتا ہے۔ 177 کوشچن ہے ہمارے پاس، لٹرل میننگ آف اسلام، اسلام کا لٹرل میننگ کیا ہے؟ تو وہ ہے والنٹری سبمیشن ٹو اللہ، ٹھیک ہے۔
178th क्वेश्चन है, इन क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट स्टूडेंट्स। तो ये वर्बल इंटेलिजेंस का क्वेश्चन है। वर्बल मैंने एक वीडियो बहुत जो है वो डिटेल से बनाई है, जो कि वर्बल आप अगर करेंगे, मैं आपको छोटी से कह सकता हूँ कि आपका 80% MCQ उसी में से आएंगे जो मैंने आपको वर्बल करवाए हुए हैं। तो वर्बल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप ज़रूर देखें। और वर्बल पार्ट 1 का भी मैं दे दूँगा, वर्बल पार्ट 2 का भी दे दूँगा। इसके अलावा जो है वो मैंने एक ही जगह पे कंबाइन भी किए हुए हैं, वो भी आप जाके मेरे वीडियोस में देख सकते हैं। और जो नॉन वर्बल है उनकी भी मैंने वीडियोस बनाई है, उनका लिंक भी मैं दे दूँगा। 179 क्वेश्चन है, इन क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स 340 आर प्रेजेंट, फाइंड द परसेंटेज ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट। तो ये जो है वो ये भी वर्बल का ही है। ये परसेंटेज वाले क्वेश्चन मैंने बहुत सिंपली आपको वहाँ पे समझाए हुए हैं। इसका जो आंसर आता है वो 32% है। अब मैं ज़्यादा यहाँ पे डिटेल से जाऊँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए आप वो वर्बल वाली वीडियो ज़रूर देखें। 180 क्वेश्चन है, औकात या मवाक़ात मीन्स। तो जो वसल्लम जब मक्का से मदीना हिजरत करके गए थे तो फिर वहाँ पे एक मवाक़ात कायम की गई थी, यानी कि भाईचारा कायम किया गया, एक दूसरे को आपस में भाई बनाए गए थे। तो ये जो है इसका क्या मतलब होता है मवाक़ात का? भाईचारा या ब्रदरहुड। 181 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ हुदैबिया? सुलह हुदैबिया क्या था? तो ये एक मुआहदा था, अमन का मुआहदा था कि हम इतने ही साल तक जंग नहीं करेंगे, ये वो। तो इस मुआहदे जिस तरह अभी आजकल मुआहदे होते हैं कि हम कर्ज़ा लेंगे तो इतने साल तक जो है वो आप जो है पाकिस्तान में ये भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये मुआहदे होते हैं डिफरेंट किस्म के। तो ये जो हुदैबिया था ये भी एक ट्रीटी था। किसका? ये प्लेस है, ये प्लेस लिखो, वैसे आई थिंक सो पीस है, ये प्लेस नहीं है। तो 182 क्वेश्चन है, कुछ जो आता है ना वो इसमें आ जाती हैं मिस्टेक्स ना, जब बंदा टाइपिंग करता है तो उसमें मिस्टेक्स आ जाती हैं, तो उनको आपने माइंड नहीं करना और उसको जस्ट इग्नोर करना है। 182 क्वेश्चन है, ज़ियारत इज़ द रेजिडेंसी ऑफ। तो क़ायद-ए-आज़म की जो रेजिडेंसी थी वो कहाँ पे थी? ज़ियारत के मुकाम ये क्वेटा में है। 183 क्वेश्चन है, एज ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम एट फुजार। तो जंग फुजार जो थी उस वक्त आप वसल्लम की एज कितनी थी? वो 15 ईयर्स थी। 184 क्वेश्चन है, हु ट्रांसलेटेड द होली कुरान इन उर्दू फर्स्ट। तो कह रहे कि किसने जो है वो सबसे पहले कुरान को ट्रांसलेट किया उर्दू में? तो वो मौलाना इसहाक हैं, आशिक हैं या आशिक, मौलाना आशिक। 185 क्वेश्चन है, नेम ऑफ चाइना इंडिया बॉर्डर। चाइना इंडिया जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? तो ये मैकमोहन लाइन है, ठीक है। 186 क्वेश्चन है, जिहाद ऑफ वुमेन इज़। जिहाद ऑफ वुमेन क्या है? हिजाब है। औरत का जो जिहाद है वो हिजाब है। 187 क्वेश्चन है, देयर आर थ्री ब्रदर्स। अली इज़ डैश ऑफ द थ्री। अली इज़ क्रेवलिस्ट। तो जो चलाक है ना सब में से, तो वो यहाँ पे एक यहाँ पे इन्होंने यूज़ किया हुआ है, तो यहाँ पे ये सूटेबल वर्ड आ रहा है, क्रेवलिस्ट। 188 क्वेश्चन है, ही सर्व्ड अस डैश ब्रेकफास्ट। ये उर्दू के हैं, ही सर्व्ड अस आ गुड ब्रेकफास्ट। तो उन्होंने हमें एक अच्छा खाना एक अच्छा ब्रेकफास्ट पेश किया। 189 क्वेश्चन है, वेयर आर साल्ट माइन। तो साल्ट माइन कहाँ पे है? खेवड़ा के मुकाम पर है, ये पाकिस्तान में, और ये नमक की सबसे बड़ी कान है। 190 क्वेश्चन है, फतह हैबर कब हुई थी? तो वो 7 हिजरी को हुई थी, जिसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला ने बहुत अपनी जुर्रत का मुजाहरा किया था। 191 क्वेश्चन है, नमाज इस्तिस्का इज़ ऑफर्ड फॉर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQ से बहुत बार पूछा जाता है, तकरीबन मुझे लगता है कि 80 से 90% लोगों के पास ये क्वेश्चन लाजमी आता है। तो ये क्या है? रेन है इसका, कि जब बारिश ना हो रही हो ना तो नमाज इस्तिस्का पढ़ी जाती है। आप वसल्लम ने पढ़ी थी कहाँ पे? मस्जिद गमामा में, जब नहीं हो रही थी ना, बारिश नहीं हो रही थी, तो आप वसल्लम ने मस्जिद गमामा में नमाज इस्तिस्का पढ़ी, तो फिर बारिश हो गई। 192 क्वेश्चन है, जिना रिसर्च सेंटर वाज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। तो किस ईयर में जिना रिसर्च सेंटर जो है वो इस्टेब्लिश किया गया? 1991 में। लाहौर रेजोल्यूशन डेट। तो लाहौर करारदाद लाहौर जो है वो कब पेश की गई? 23 मार्च 1940 को पेश की गई। 194 क्वेश्चन है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंडेड इन। तो पहली जो वर्ल्ड वॉर थी वो कब एंड हुई थी? 1918। तो ये शुरू कब हुई थी? 1914 से आई थिंक सो, या 1913,
ان کے درمیان ہے. 1914 سے شروع ہوئی تھی اور 1918 میں اینڈ ہو گئی تھی. 195 کوشچن ہے لارجسٹ آئی لینڈ. تو سب سے بڑا جو آئی لینڈ ہے دنیا کا وہ گرین لینڈ ہے. اچھا ورلڈ وار 1 کے بعد جو ہے وہ یہ طریقے خلافت ہوئی پھر کیونکہ سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہوئے, یہ چیزیں ساری فرسٹ ورلڈ وار کے بعد ہوئی تھی. اور یہ ہوئی کس کے درمیان تھی فرسٹ ورلڈ وار؟ یہ جرمنی اور برٹش کے درمیان ہوئی تھی, حکومت برطانیہ اور جرمنی کے درمیان ہوئی تھی, جس میں حکومت برطانیہ کا ساتھ جو ہے وہ جرمنی کا جو ساتھ ہے وہ کس نے دیا تھا؟ ترکی نے دیا تھا. اور ترکی کا ساتھ ہم مسلمان کیونکہ وہ ہمارا گھر تھا مسلمانوں کا ترکی, تو ہم نے ترکی کا ساتھ دیا تھا. اور یہ جنگ میں مسلمانوں کو ناکامی ہوئی تھی, یعنی کہ ترکی کو, پھر ترکی کے ٹکڑے ہو گئے تھے. 196 کوشچن ہے OPEC اسٹینڈ فار, تو آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز, اس کی یہ ایبریویشن ہے. 197 کوشچن ہے ڈائمر باشا ڈیم, تو یہ ڈائمر باشا ڈیم از آن وچ ریور, یہ کس ریور پر ہے؟ تو یہ ریور انڈس پر ہے. 198 کوشچن ہے جنگ احد کا مارکا کب پیش آیا؟ تو یہ 3 ہجری کو پیش آیا. 199 کوشچن ہے جناح ریسرچ سینٹر از سچویٹڈ ان, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کب تعمیر کیا گیا؟ یہ جناح ریسرچ سینٹر ہم نے اوپر بھی کوشچن کیا, تو یہ کوئن مون لینڈ ایسٹرن انٹارکٹیکا, تو یہ اس کا ایک آپشن ہے. لیکن ایسا کوشچن میں نے اس سے پہلے نہیں دیکھا کہ اس طرح کا کوشچن, کیونکہ اتنے زیادہ لمبے MCQs کم ہی ہوتے ہیں, لیکن پھر بھی آ سکتا ہے, تو یہ آپ یاد کر لیں. 200 ہے نیم دا اونلی صحابی مینشن ان دا قرآن, تو وہ کون سے صحابی ہیں جن کا نام قرآن میں دیا گیا؟ کیونکہ صرف ایک صحابی کا ذکر ہے قرآن میں, وہ کس کا ہے؟ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ کون تھے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے بھی تھے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا کہ زید جو ہے وہ میرا بیٹا ہے, منہ بولا بیٹا ہے, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو بیٹے ہیں ہی, وہ تو بچپن میں ہی جو ہے وہ اس دنیا سے چلے گئے تھے. تو یہ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خریدا تھا اور ان کو پھر بعد میں آزاد بھی کر دیا تھا, تو ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بولا بیٹا کہا تھا. تو یہ تھے آج کے ہمارے کچھ MCQs جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کل پھر بناؤں گا. میں تقریباً روز ہی ویڈیو بناتا ہوں, کل ایک دن بیچ میں سے رہ گیا, وہ وجہ یہ تھی کہ میں تھوڑا بزی تھا, تو اس وجہ سے. تو کل کی ویڈیو کا آپ انتظار کریں, انشاءاللہ میں جلدی اپلوڈ کروں گا. اور آج والی جو ویڈیو ہے اس کو آپ ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں, آگے ویڈیو کو شیئر کریں. ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک لی دیجیے اجازت. اللہ حافظ.